رب کے محبوب دادائے غیوب فخر آدم و بنی آدم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مقام، سید انس و جان، ماہ خوباں، سرنشین مہوشاں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ داواں، نیر بطحا، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، آپ اور میرے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات بیان کرنے کی اور آپ تمام احباب کو سماعت فرما کر اس پر وما توفیقی الا باللہ منوعاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارکہ کے اندر جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج کروائی۔ کچھ مہینوں کا اختلاف ہے لیکن جو زیادہ روایات ہیں وہ اسی ماہ مقدسہ کی ہیں کہ اس کی 27 تاریخ کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج کروائی، اور اس معراج کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنی لارائب کتاب کے اندر فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ یہاں اللہ رب العزت نے لفظ سبحان کا پہلے ذکر فرمایا کہ ہر کمزوری سے اور ہر عیب سے اور ہر نقص سے وہ ذات کیا ہے؟ پاک ہے، منزہ و مبرہ و برتر ہے۔ چونکہ اس آیت کا خالق کائنات کا بیان فرمانا اس بات کی نشاندہی فرما رہا ہے اور اس بات کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے اور نہ ہی وہ ذات کمزور ہے، یعنی کہ ہر عیب سے جو ذات پاک ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ یہ جو سبحان کا لفظ ہے یہ بھی اللہ رب العزت کو بڑا پیارا ہے، اور اس کے کچھ چند فضائل ہیں صرف لفظ سبحان کے، وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں تاکہ آپ کے بھی اور میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر یہ لفظ زبان پر ہلکا پھلکا ہے اور مشکل بھی نہیں ہے، بہت آسان سا لفظ ہے سبحان۔ تو یہ چھوٹا سا بظاہر جو ہمیں لفظ ہلکا پھلکا نظر آتا ہے، خالق کائنات نے اس کا کتنا ثواب رکھا ہے اور خالق کائنات کی اس کے اندر کتنی شان پوشیدہ ہے، انسان کا وہم و گمان بھی وہاں نہیں ہے۔ تو اس حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا لفظ سبحان کی تفسیر کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا
ہر بڑی چیز سے اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرو۔ ویسے بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کی پاکی اور اس کی بڑائی بیان کرے، کیونکہ وہ پاک بھی ہے اور بڑا بھی ہے۔ نہ تو اس کی پاکی کے اندر ذرا بھر ہر شک ہو سکتا ہے، ذرا بھر بھی شبہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کی بڑائی کے اندر کوئی انسان جو ہے وہ شبہ کر سکتا ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر یا وہم و گمان کے اندر اس طرح کا شک پیدا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ دائرۂ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو لفظ سبحان ہے یہ اتنا پیارا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر روز جو کسی دن بھی سبحان اللہ و بحمدہ صرف اتنا لفظ کہہ لیتا ہے 100 مرتبہ، خالق کائنات اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ صرف یہ نہیں کہ کتنے اس کے گناہ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک دن میں صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا آسان لفظ ہے اور یہ کتنا پیارا ہے۔ اور یہاں اس سے آگے میں آپ کو حدیث بیان کروں گا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے لیے اس کو پسند فرمایا ہے۔ اور آگے جب یہ معراج کا تذکرہ ہوتا رہے گا اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے جو تحفہ بھیجا تھا وہ بھی اسی آیت کے زمرہ کے اندر آتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کا تو آپ کو تعارف ہے نا کہ ہر وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے تھے اور کئی دن حضور علیہ السلام کی گفتگو سننے میں اتنی چاشت تھی، اتنی ان کو دل لگی تھی، اتنی لذت آتی تھی کہ وہ کئی دن بھوکے رہ لیتے تھے۔ جب بھوک حد سے زیادہ ستاتی تھی نا، اب بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہوتا تو پھر جنگل میں جاتے تھے، لکڑیاں کاٹ کے لاتے اور بیچ کر پیٹ گزارا کرتے تھے۔ تو ہر وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے تھے، وہ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو 100 مرتبہ کہہ لیتا ہے اللہ رب العزت کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے مثل کیوں نہ۔ کتنا سمندر ہے، اس زمین کا اندازہ لگائیں تو 3 حصے سمندر ہے اور 1 حصہ پہ ساری دنیا آباد ہے۔ یہ جتنے مسلمان ممالک ہیں یا غیر مسلم ممالک ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، سارے کے سارے صرف 1 حصے پر ہے اور 3 حصے پر کیا ہے، سمندر پھیلا ہوا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکل رہی ہے کہ جو 1 مرتبہ کہہ لیتا ہے خالق کائنات کیا کرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ لفظ کتنا پیارا اور کتنا عظیم لفظ ہے کہ بظاہر دیکھیں نا جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنا ہلکا سا لگتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کوئی پڑھنے والا پڑھے تو 2-3 منٹ میں یہ 10 بھی پڑھ لیتا ہے، اس کو وظیفہ بنا لے، چلتے پھرتے اس کو پڑھتا رہا کرے۔ تو آگے کیا، آگے حضرت جابر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لفظ سبحان کے بارے میں، تو انہوں نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 1 مرتبہ کہہ لیتا سبحان اللہ ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، خالق کائنات 1 دفعہ کہنے سے اس کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا۔ یعنی کہ اتنا خالق کائنات نے اس لفظ کے بارے میں، لفظ کیا ہے کہ پاکی ہے، پاک ہے اللہ، سبحان اللہ کیا لیتے ہیں کہ پاک ہے وہ اللہ و بحمدہ، سب تعریف کسی کی ہے، اسی کی ہے۔ تعریف کرے تو پھر بھی ہمارا حق بنتا ہے، فرض ہے، کیونکہ وہ تعریف کے لائق ہے، کوئی ہو رہا ہے تعریف کے لائق، وہ خالق ہے، مالک ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ انسان کی مجال ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی دم بھی مار جائے، انسان کیا کسی چیز کی بھی نہیں، ایسی انسان ہے نا، اللہ نے اس کو عقل دی ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ شہوت کا میدہ بھی رکھا ہے اور دل بھی دیا ہے، دماغ بھی دیا ہے، انسان ہے، جب اس کے پاس اقتدار یا طاقت آتی ہے تو اس کے اندر ایک قدرتی طور پہ تکبر آ جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے تکبر کیا ہے ان کے بارے میں آپ حدیث اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، ان کا کیا حال ہے۔ فرعون کا دیکھیں،
فرعون کو اللہ رب العزت نے اپنے نازوں سے پالا تھا کہ 400 سال تک یہ سر کا درد جو ہوتا ہے نا، یہ اس کو ہم چھوٹی سی بیماری سمجھتے ہیں، اس کو وہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو اتنے لاٹوں سے پالا تھا، لیکن جب اس کو اللہ نے اقتدار دیا، یہ کہتے ہیں انسان ہے اپنی اوقات بھول جاتا ہے، تو وہی فرعون خالق کائنات کے مقابلے میں آ نکلا۔ پھر اس کا کیا حشر ہوا، زمین نے بھی اس کو گوارا نہیں کیا، پانی نے بھی اٹھا کے باہر پھینکا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کیا ہے، پاک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ لفظ جو یہ کہتا ہے، اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، اس کے نام کا جو جنت کے اندر درخت لگا دیتا ہے۔ یہ اس آیت اور اس لفظ سے خالق کائنات نے اپنے محبوب کی جو ہے وہ معراج کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو کیا کیا ہے، سیر کروائی ہے۔ کس نے کروائی ہے؟ کہ پاک ہے وہ ذات۔ یہ لفظ بظاہر بڑا چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے جتنا ثواب لکھا ہے، رکھا ہے، یا جتنے اس کے فوائد ہیں وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس کے ہر لفظ کے اندر ذکر، ہر لفظ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں پوشیدہ ہیں کہ انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کو کون سا کلام پسند ہے؟ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جس آیت کو شروع کیا ہے اس کے تھوڑے سے فضائل، اس کے بہت فضائل ہیں، سبحان کے جتنے بھی فضائل بیان کیجئے بہت کم ہیں، لیکن یہ تھوڑے سے فضائل، چند فضائل میں نے کہا کہ گوش گزار کر دوں، ہو سکتا ہے کوئی اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اس کی بھی زندگی آخرت بھی بن جائے، دنیا بھی بن جائے، اور دنیاوی بھی فائدے ہیں، اخروی بھی فائدے ہیں۔ اگر کوئی اس بات پہ لگ جاتا ہے تو مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ چند سے فضائل بیان کرنے لگو۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کو کون سا کلام پسند ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو وہ کلام پسند ہے جو اس نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا۔ فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ نوری مخلوق ہے۔ تیری تو مخلوقیں ہیں ساری، جو جن کے اندر اللہ رب العزت نے سوچنے سمجھنے کی بات رکھی۔ سب سے پہلے جن کو تخلیق کیا گیا، ایک انسان ہے، ایک جنات ہے اور ایک فرشتے ہیں۔ یہ تینوں مخلوقیں خالق کائنات نے فرمائی۔ تو جنوں کے اندر جن کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا فرمایا، اور فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جو کرنا چاہے جب کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو بس یہ تین ہی پہلے گروہ تھے، تین ہی مخلوقیں پہلے پیدا ہوئی، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اندر گناہ کی طاقت نہیں رکھی۔ یہ پھر کبھی اس موضوع کی گفتگو ہوگی۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ نے فرشتوں کے لیے جس کلام کو پسند فرمایا ہے وہ کلام ہے سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ سبحان ربی و بحمدہ۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کو فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے، تو یہ کلام اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا پیارا کلام ہے اور کتنا لفظ ہے، جو انسان جو بھی ذکر کرتا ہے نا اس کی تجلی عمل پر پڑتی ہے جو پڑھنے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی یا سبحان پڑھتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی گناہ معاف فرماتا رہتا ہے۔ اگر کوئی اس ورد کرتا یا غنیوں کا ورد کرتا رہتا ہے تو خالق کائنات اس کو غنی کر دیتا ہے، مالدار اور غنی فرما دیتا ہے۔ اور کوئی یا عفو یا حلیم پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ایسی صفات پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ جو عامل پڑھنے والا ہے جس چیز کا وہ ذکر کرتا ہے، خالق کائنات وہ صفاتیں اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اگر لفظ سبحان کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو خالق کائنات کیا کرتا ہے؟ ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ خالق کائنات کی ایک شان ہے کہ جو پڑھتا ہے، حضرت ابوبکر بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شخص حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس آیا، صبح کا ٹائم تھا، اور اس نے آ کر کہا کہ آج ہمارے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ ہمارے بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ کسی کو خبر نہیں دی، آپ کو خبر دینے آیا ہوں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب ہمارے گھر میں بھی خیر فرمائے گا۔ یہ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے پاس جائیں، ان سے ہمیں کوئی نہ کوئی خیر مل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی وجہ سے اللہ رب ہمارے گھر میں بھی خیر فرمائے، اس بچے میں بھی خیر فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ المان میں رکھی، ادھر بیٹھ جاؤ۔ اس کو پاس بٹھا لیا
اور اس کو کہا کہ اس کا ورد کرو ماشاء اللہ کانا، ماشاء اللہ کانا۔ وہ پڑھنا شروع ہو گیا، جب 100 مرتبہ اس نے پڑھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو دوبارہ پڑھو۔ وہ دوبارہ پڑھنا شروع ہو گیا، پڑھتا رہا، جو چاہا اللہ نے وہی ہوا، جو چاہا اللہ نے وہی ہوا۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے اس نے جب 200 مرتبہ پڑھا تو آپ نے فرمایا پھر، حتیٰ کہ اس نے 500 مرتبہ یہ ورد کیا کہ 500 مرتبہ مکمل نہیں ہوا تھا تو خلیفہ وقت جو تھا اس کا ایک خادم آیا اور کہا کہ ام جعفر، ان کی جو والدہ محمد خلیفہ کی، اس نے ایک تھیلی بھیجی آپ کے پاس 500 درہم کی اور کہا کہ یہ غریب غربا میں تقسیم فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص بیٹھا اس کو دے دو۔ اس نے کہا وہ عجیب جو قاصد تھا وہ کہنے لگا کہ اس میں تو تقریباً 500 درہم ہے، وہ اس کو دے دوں، جو بھی اس وقت چلتے تھے دینار یا درہم، تو وہ کہنے لگے کہ سارے اس کو دے دو۔ اس کو دیے اور کہا کہ جاؤ یہ لے جاؤ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو۔ اور آگے کیا فرمایا دیکھیں نا، یعنی کہ جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ عامل پر پڑتی ہے، جو وہ پڑھتا رہتا اللہ رب اس کے اندر وہ کیا کرتا ہے، وہ صفات بھی بات ڈال دیتا ہے اور جس مقصد کے لیے پڑھتا اللہ وہ مقصد بھی حل فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم نے 500 مرتبہ پڑھا ہے، اگر اس سے زیادہ مرتبہ ہی پڑھتے، جتنے 100 مرتبہ پڑھتے اللہ رب العزت نہیں بھیج دیتا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ سبحان سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ خالق کائنات نے کیا کیا ہے، اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات جس نے کیا کیا ہے، اپنے بندے کو سیر کرائی ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر مجبوری سے، ہر لاچاری سے کیا ہے، وہ پاک ذات ہے، مبرہ و منزہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی بادشاہت میں سارا کچھ ہے، وہ علی کل شیء، وہ ہر چیز پر کیا ہے، قادر مطلق ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے دم مارے، لیکن پھر بھی انسان ہے نا، انسان بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے سامعین یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خالق کائنات اتنی عظیم الشان اور اتنی بڑی ذات ہے کہ ہم انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ تو جو آگے وہ سیر کا ذکر ہے تو خالق کے لوگ کیونکہ کفار اعتراض بھی کر سکتے تھے، تو صرف اعتراض کا جواب دینے کے لیے کہ جب میرا محبوب جائے گا تو لوگ اعتراض، اس کے باوجود لوگ منکر ہیں، وہ منکرین کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ تم تو بات کرتے ہو نا کہ یہ کیسے سیر کر دیا، جو کروانے والی ذات ہے وہ اتنی منزہ و برتر ہے کہ اس کے اندر عیب اور نقص، جو مسلمان ہے نا، انسان اگر وہم و گمان کے اندر بھی لے آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے یا اس کے اندر کوئی خامی ہے تو سمجھ لو کہ وہ کیا ہو جاتا ہے، صرف شک کی بنا شک ہی کرتا ہے، تو شک ہی کرنے سے اس کا کیا ہوتا ہے، ایمان سے وہ ہاتھ ہو بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے خالق کائنات نے اپنے نام سے سبحان سے، سبحان اتنا پیارا لفظ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، فرشتے یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ خالق کائنات اس ورد کی وجہ سے تمام جو عالم انسان اس کو روزی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات بڑے خراب ہیں، گھر کا جو معاملات ہیں بہت ہی پیچیدہ ہو چکے ہیں، کھانے کے لیے ہوتے ہی کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو صرف یہ فرمایا تھا کہ کیا وہ فرشتوں کی کوئی تسبیح بھول گیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی تسبیح؟ فرمایا صبح سنتوں کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اللہ رب العزت تیرے گھر میں وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ اور کچھ عرصے کے بعد آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ میں نے ورد شروع کیا ہے اس دن سے اب تو اللہ رب العزت نے اتنا نواز دیا گھر میں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، لیکن کیا ہے اس کے اندر خلوص شامل ہو اور توکل ہو خالق کائنات پر۔ یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہم سبحان اللہ پڑھیں تو نظر ہماری دنیا پر ہو، جب انسان دل سے مخلص ہو کر خالق کائنات سے اور یقین پختہ رکھ کے پڑھتا ہے تو خالق کائنات پہ نواز بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے سامعین اس آگے انشاءاللہ خیر کا جو قصہ ہوگا جمعۃ المبارک کو شروع ہوگا اسریٰ بعبدہ، صرف میں نے چند یہ جو سبحان کے فضائل تھے اس لیے بیان کیے ہیں کہ آج لوگ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ظاہراً پڑھنے میں یا زبان پر جو ہمیں ہلکے پھلکے الفاظ نظر آتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے اندر کتنا ثواب اور ان کا کتنا انعام رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کو مجھے ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرنے کی اور اس کے محبوب کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔